ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਕੜੋ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान भी मौजूद थे और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और अंडर दी चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो ब्रीफ किया गया पार्टिसिपेंट्स को। जो सूरत हाल जो है वो टीटीपी के हवाले से या अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। उसके ऊपर एक जो है वो तफसीली या डिटेल्ड जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो अभी जो है वो जारी की जाएगी। तो उसमें जो है वो ब्रीफिंग के अलावा जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने जो है वो मशवरों से जो है वो वहाँ पे उन्होंने बात की है। तो इसमें एक तो ये है कि आज इस पार्लिमानी कमेटी में ये फ़ैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा, और उसमें कायदेवान प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस को जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और इस ब्रीफिंग से जो है वो तमाम पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो आगाह किया जाएगा और पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और अमन जो है उसे अंडर दी लॉ एंड अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो हासिल किया जाएगा। तो इस बारे में जो प्रेस रिलीज़ है वो अभी थोड़ी देर में जो है वो जारी हो जाएगा। दूसरा जिस मामले पे मैं बात करनी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, तो उसके मतलब आज भी उन्होंने जो है वो बात की है और आज जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने न्यूट्रल से कहा था कि मुझे ना हटाया जाए और और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम किसी सूरत भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। तो भाई ये फिर इससे पहले जो तुम कौम के साथ
فراڈ کرتے رہے ہو، قوم کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہو کہ جی وہ ایک سازش ہے، اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے. اب یہ تم بالکل ہی ایک مختلف جو ہے وہ، جب وہ بات تمہاری نہیں چل سکتا کہ ایک مختلف جو ہے وہ بات لے کے آ گئے ہو. اور جہاں تک نیب لاز میں ریفارمز کا تعلق ہے، وہ بھائی یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے قتل کیسز میں، باقی ہینس افینسز میں، اگر اس کو نافذ کیا گیا ہے، سی آر پی سی کو نافذ کیا گیا ہے، تو بھئی ہم نے تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں نا. اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن پہ جو ہے وہ لمٹ ہوا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا. آپ کی جو وہ ہے فرح شہزادی، فرح گوگی، اس کو پہنچے گا. آپ کے ساتھ وہ جو ایس این جمیل گجر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین کے طور پہ ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آنا جانا ایز فیملی ممبر تھا. ان کا کوئی ریکارڈ نہ آنے کا نہ جانے کا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں، اس لیے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے یا جانے سے جو ہے وہ نہ صرف ان کو نہ روکا جائے، نہ ان کا جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جائے گا. اب یہ بزدار صاحب کو فائدہ ہوگا کہ وہ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں کاٹنا پڑے گا. اب یہ آپ کے لوگوں کو، آپ کے فرنٹ مینوں کو، آپ کے ارد گرد جو مافیا تھا جس نے 3.5-4 سال جو ہے وہ ملک کو لوٹا ہے، اور اس انداز سے لوٹا ہے کہ جہاں کہیں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا پتہ جوئی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے فرنٹ مینوں کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے. بنی گالہ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 240 کنال اراضی جو ہے وہ نکل آتی ہے. اگر وہ القادر ٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آج اس بات کو جو ہے وہ 10 دن ہو گئے. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب یہ بات کی ہے آپ سے متعلق کہ آپ نے ایک جو ہے وہ بندے کا 50 ارب روپیہ جو ہے، جو کہ انگلینڈ سے یو کے سے واپس آنا تھا قومی خزانے میں، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت تھی، جو وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا منی لانڈرنگ کے سلسلے میں یا انلیگل چینلز کے ذریعے سے وہاں پہ گیا، وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا. اور این سی اے کے قانون کے مطابق جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ کیونکہ پاکستان سے گیا، اس لیے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پراپرٹی تھی، پاکستان کا ایسٹ تھا، وہ پاکستان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں، پاکستان کے ایکشن میں جو ہے وہ آنا تھا. آپ نے صرف 5 ارب روپیہ آپ نے خود حاصل کیا، اور 2 کے متعلق جو ہے وہ آپ کا جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، تو آپ نے 7 ارب حاصل کر کے تو قوم کا جو ہے وہ 43 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نقصان کیا. اور وہ رقم جو ہے وہ اس کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں یا جو فائن اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائی. آپ نے اس کے اوپر آج تک بات کی ہے. 240 کنال اراضی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرح گوگی کے نام کے اوپر آپ نے یہاں بنی گالہ میں جو ہے آپ نے لی ہے. آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ جو اراضی ہے وہ بیریا ٹاؤن سے کس کھاتے میں جو ہے وہ اس کے نام آئی. القادر جو ٹرسٹ ہے اس میں آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے اس کا ٹرسٹی نہیں ہے. اور وہاں پہ جو 458 کنال اراضی جو حاصل کی گئی ہے، اور یہ دونوں کی ملکیت جو ہے تقریباً کوئی 5-6 ارب روپے کے برابر جو ہے وہ بنتی ہے. آپ نے کس کھاتے میں یہ حاصل کیے، کس چکر میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیے گئے ہیں؟ اور وہاں پہ وہ یونیورسٹی کی جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، سارا کچھ جو ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا ہے. اور یہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے جب آپ نے 50 ارب روپیہ جو ہے اس کا ان کو بینیفٹ دیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سارا جو ہے یہ شروع ہو گیا. آپ نے اس بات کا تو پچھلے 10 دن میں جو ہے وہ جواب نہیں دیا. فیڈمک ہے، فیڈمک میں وہاں پہ معلوم ہوا کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ کوئی 10 ایکڑ کا بڑی اجلت میں اور بڑا جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ قبضہ لے کے دیا گیا ہے. کوئی معیز جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ کوئی انٹرپرائزز ہے، تو وہ جب اس کا پتہ کیا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کے جو 2 ڈائریکٹر ہیں وہ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے،
اور اس 1 ارب روپے کے پروجیکٹ میں جب اس کو پیچھے دیکھا گیا کہ بھئی یہاں پہ کیا اجلت تھی، کیا معاملہ تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرد شہزادی کا نام جو ہے وہ نکلا ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ بشرا خان کا ہے. اس معیز انٹرپرائزز کے صرف 2 جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح سے یعنی پوسٹنگ ٹرانسفر میں ہر جگہ پہ آپ کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے گھروں میں پیسے گننے کے لیے مشینیں رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ چیک کیجیے تو پیسے لیتے نہیں تھے. تو یہ حالت تھی یہ آپ کی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب لاز میں کوئی ریفارمز کی گئی ہیں تو وہ ان کا اگر بینیفٹ ہونا ہے تو آپ کو ہونا ہے. ہمارے لوگوں کے خلاف تو 90 دن کا ریمانڈ بھی ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیسز بھی چلائے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لاز کو امینڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب کوئی پکڑا نہیں جا سکے گا. تو بھئی آپ نہیں پکڑے جا سکیں گے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اگر ہماری بات آپ کرتے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ 3.5-4 سالوں میں آپ نے نیب لاز میں اس وقت تو امینڈمنٹ نہیں تھی، اس وقت تو 90 دن کا ریمانڈ تھا، اس وقت تو ساری وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود جو ہے آپ نے کیا ثابت کیا. آپ نے یعنی 3.5-4 سال میں نیب لا کے باوجود آپ نے کس کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ ثابت کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں. وہ کون سے ہیں 70 کیسز؟ ان کا کوئی ذکر تو فرمائے. آپ خود سے ہی جو ہے وہ 70 کی تعداد آپ نے بنا دی ہے. آپ نے نیب میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے. ان کیسز میں جب ان کا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا، جو وہاں پہ 5 ججز کا جو لارجر بینچ تھا، اس بینچ میں میں خود وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ بینچ کے استفسار کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ نیب نے یہ بیان دیا کہ جی کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے، ہم اس میں کوئی کرپشن کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد پھر جب ان کی بیل ہو گئی تو آپ نے وہی کیس اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے FIA کو دے دیا. یعنی آپ اس طرح سے جو ہے وہ اداروں کو مس یوز کرتے رہے اور قانون کو جو ہے وہ آپ جتنی بھی سختی سے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اس کے نتیجے میں کیا آپ نے ثابت کیا؟ جو چیز آپ 3.5-4 سالوں میں ثابت نہیں کر سکے، اب آپ اس کے اوپر کون سی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ثابت نہیں ہو سکیں گی. اس سے پہلے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے وہاں پہ ججز لگانے کی جو بات کی. معاملہ یہ ہے کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو یعنی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو آپ نے قانون بنایا کہ ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر جو ہے برات دی جائیں اور ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جو ہے وہ جج لگایا جائے، صرف اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے جو آپ کی جو ہے وہ آپ کے انتقام پہ مبنی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اور وہ جو ہے وہ سزائیں دیں. اس مقصد کے لیے آپ نے لیجسلیشن کی تھی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ایک انتقامی کارروائی کر رہے تھے اور اس انتقامی کارروائی کو ریزسٹ کرنا. اگر ہمارے خلاف آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں تو ان جھوٹے کیسز کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ سزا سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے اور سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے عدم اعتماد تو آپ کے خلاف کیا آپ کے جو ہے وہ الائز نے. یعنی عدم اعتماد کا وہی ووٹ. یہ بات پیش نظر رہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی پلس PMLN اور پلس JUIF، یہ تقریباً 156 ووٹ بنتے ہیں قومی اسمبلی میں. 84 + 16 + 56 یہ راؤنڈ اباؤٹ. اور جو PTI کے ووٹ ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں، وہ بھی 155 ہیں یا 156 ہیں. باقی جن ووٹوں کو لے کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، سیم انہی ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. کوئی ایک ووٹ کا بھی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم نے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کوئی PTI کے جو ٹھیک ہے جو لوگ منحرف تھے جو PTI کے خلاف تھے ان لوگوں کے وہ لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے تھے، لیکن کیا وہ اب کھڑے ہوئے؟ راجہ ریاض یا سمیع گیلانی یا اپنا نور عالم،
کیا وہ اب انہوں نے ان کی جو ہے وہ مخالفت شروع، وہ تو پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے، وہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے تھے، اور وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی، یہ پاگل آدمی ہے، یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، اس کی یہ پالیسیز ہے، یہ انتقام میں اس حد تک جا چکا ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ تو ہمیں کہتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہے یہ نیب لاز کے اوپر جو ہے جو امینڈمنٹس کیے، اس کے اوپر جو یہ بیانیاں بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر واضح کر دوں کہ آپ جو نیب کا اس وقت ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا آپ جائزہ لے لیں۔ 85% اس میں وہ امینڈمنٹس ہیں جو امینڈمنٹس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں مختلف یعنی مرحلوں پہ جو ہے وہ 3 آرڈیننسز میں جو ہے وہ لائے تھے، یہ نافذ کیے تھے، اور ان میں کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اعتراضات تھے، بیوروکریٹس کے اعتراضات تھے، ان کی باقاعدہ ایسوسیشنز نے ریکمنڈیشن دی تھی، بزنس مین کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو چیمبر آف کامرس ہیں، ان کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن تھی۔ ان ریکمنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آرڈیننسز لائے تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ کیری کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 بڑی امینڈمنٹس ہیں جن کے اوپر ان کو اعتراض ہے، جو ریمانڈ ہے، 90 دن کا ریمانڈ تھا، اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ 90 گھنٹے بھی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو ڈمپ کر دیتے تھے وہاں پہ جا کے، اور بعض کیسز میں خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیسز ہوتے تھے ان میں باقاعدہ سودے بازی کرتے تھے۔ یہ جو نیب کہہ رہا تھا نا کہ جی اتنے ارب ہم نے جو ہے وہ ریکور کر لیا، بتائیں کسی سیاستدان سے یا سیاستدانوں سے انہوں نے کیا ریکور کیا ہے، یا سیاستدانوں کے خلاف کون سے انہوں نے کیس جو ہے وہ پروو کیے ہیں، ماسوائے اس کے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے۔ یہ سارے جو پیسے تھے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جتنا ریکور کیا اس سے دگنا جو ہے وہ نیب کے لوگوں کی جیبوں میں جو ہے وہ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر تمام یعنی عدالت عظمیٰ کی بھی اور عدالت عالیہ کی بھی جو ہے وہ 20 فیصلے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کالا قانون ہے، اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ 90 دن تک جو ہے وہ لوگوں کو ریمانڈ پہ رکھا جائے، اور پھر 90 دن کے بعد بھی چلان پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ایسا بھی ہوا، ایسے کیسز جو ہیں موجود ہیں کہ 90 دن ریمانڈ، 90 دن کے بعد جب بندے کو جیل بھیجا گیا، بندہ سال 1.5 جیل میں رہا، چلان ابھی تک جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ پیش نہیں کیا۔ تو کیا اگر ہم نے اس انلیگیلٹی کو اور اس جو بلیک سائڈ آف لا ہے اس کو اگر ہم نے کریکٹ کیا ہے تو کیا ہم نے اپنے لیے کیا؟ ہم تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھگت چکے ہیں، یہ ریمانڈ بھی بھگت چکے ہیں، اور چلان کے انتظار میں جو ہے وہ مہینوں سالوں جو ہے وہ جیلیں بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں، اور یہ کورٹس کی جو ریکمنڈیشن تھی جس کے اوپر جو ہے وہ CRPC کو نافذ کیا، اور ریمانڈ جو ہے جس طرح سے باقی دوسرے کیسز میں ہے اس کی ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن ہے۔ آپ بھائی تفتیش کریں، تفتیش کر کے آپ ثبوت لائیں، اس کے بعد اپنا کیس پروو کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ آدمی کو اریسٹ کریں، اور ودن 14 ڈیز جو ہے نہ صرف اپنی تفتیش کو مکمل کریں بلکہ چلان بھی پیش کریں جو ہے وہ قانون کا تقاضا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ فرما رہے تھے کہ جی اب تو یہ چیز بھی نیب کو ثابت کرنا پڑے گی، یہ چیز بھی نیب کو، وہ بھائی نیب اگر ایک آدمی کو اس کی آزادی سلب کرتی ہے، اس کو گرفتار کرتی ہے اس ایلیگیشن کے ساتھ کہ بھی آپ نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر ثابت کون کرے گا؟ ثابت کو آگے اور کرے گا کوئی؟ جس نے یہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے، جس ایجنسی نے، وہی ثابت کرے گی۔ اور یہ اونس آف پروف جو ہے یہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے۔ یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اور تمام لاز کو دیکھ لیں کہ اونس آف پروف جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کمپلیننٹ کے ساتھ ہوتا ہے، پروسیکیوشن کی جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کوئی ہم نے خود سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں نکالی، باقاعدہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی ریکمنڈیشنز ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اونس آف پروف جو ہے اگر اس کو پروسیکیوشن شفٹ کیا جاتا ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے تو وہ یہ ان اسلامک ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ
ریکمنڈیشن جو ہیں وہ موجود ہیں اس کی اسلامی رضیاتی کونسل کی، تو اس کو ہم نے اس ریکمنڈیشن کو جو ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک بیل کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ بیل جو ہے، کیا بیل کا اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ نے حاصل کر دیا ہے، یا ہم نے بیل کا اختیار جو ہے وہ ملزم کو دے دیا ہے کہ جی اب ملزم جو ہے وہ اپنی بیل جو ہے وہ حاصل کر سکے گا؟ حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ خود جو ہے وہ اس اختیار کو یا اس سہولت کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ پہلے تو کہتے تھے کہ جی ہم انقلاب لینے کے لیے جو ہے لانے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں، تو اب جو انقلاب جو ہے وہ باضمانت ہو جائے تو وہ پھر کیا انقلاب جو ہے وہ لے کے آئے گا؟ اب آپ سارے ادھر لاہور میں ادھر سارے آپ بھاگے پھرتے ہیں، غول کے غول جو ہے وہ جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ضمانت کا اختیار جو ہے یہ کورٹ کو دیا گیا ہے۔ عدالت جو ہے اگر یہ مناسب سمجھے تو کسی بھی کیس میں ضمانت لے سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے لے کے ہائی کورٹس کے بینچز کا کہ یہ متعدد فیصلے ہیں کہ بیل کا اختیار جو ہے وہ عدالت کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر بیل کا اختیار نہ ہو تو عدالت جو ہے وہ ایکسٹرا جو جورسڈکشن ہے، ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن، رٹ، یعنی وہ معاملہ، وہ ریلیف جو کسی قانون میں نہ ہو لیکن عدالت یہ سمجھے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، تو پھر آئین جو ہے وہ پرمٹ کرتا ہے، آئین الاؤ کرتا ہے عدالت عالیہ کو بھی، ہائی کورٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی، کہ وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جو ہے وہ اس ریلیف کو دے سکتے ہیں۔ تو عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بھی دوسرے لوگوں کو بھی ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن میں رٹ میں جو ہے وہ بیل دیتی رہی ہیں، جبکہ بیل کا قانون نہیں تھا۔ تو یہ عدالتوں کا جو ہے یہ سارا جو تھا یہ مطالبہ تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن عدالتوں کا یہ حکم تھا، اور لیجسلیچرز کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ فرض تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ جی اویس ابھی جی اب محترمہ کو تھوڑی بات کر جی اویس صاحب ہلکی سی بات کریں، وہ جو فیصلے جاری ہے PDP کے ساتھ کیا مذاکرات کنٹینیو ہوں گے، اور اسپیشلی طور پر جو ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا تھا کہ قبائلی علاقوں کا فاٹا کا اسٹیٹس بحال کیا جائے، تو کیا وہ ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر پارلیمنٹ میں ہوگا، اور اس کے بارے میں جو بھی بات چیت ہوگی یا جو بات چیت ہوئی ہے ہو رہی ہے اس کے متعلق کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی مجاز ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مطالبہ جو کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اس مطالبے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جی نہیں تو عمران خان صاحب جو روز کیا کر رہے ہیں وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو جی مقبول کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوٹ ہو گیا نا سوال۔ جی خالد صاحب بات کریں، خالد صاحب میں دے رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے خلاف انہوں نے درج کیے، کیا ان کے خلاف بھی آپ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا ایک خاتون نے آج قومی اسمبلی کی جو کامہ کمیٹی ہے وہاں بھی درخواست کی ہے، PAC میں بھی خاتون نے درخواست کی ہے چیئرمین نیب کے خلاف، کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں جو درخواست دی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی میں یا کسی اور جگہ پہ، تو قانون کے مطابق جو لیگل تقاضا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وہ کارروائی ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ طیبہ گل نامی جو خاتون ہے انہوں نے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ دی تھی ایک اپلیکیشن، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چیئرمین نیب جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ سب جوڈس ہے تو ہمارے یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر انہوں نے اسے بلایا، باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں وزیر اعظم خود موجود تھے، اعظم خان موجود تھے، اور ایک چینل کے جو ہے وہ سربراہ یا مالک جو ہے وہ موجود تھے۔
وہاں پہ اس خاتون سے بات کر کے باقاعدہ یہ طے کیا گیا کہ اب اس ویڈیو کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آن ایئر کیا جائے گا. آن ایئر کیا گیا. آن ایئر کرنے کے بعد پھر اس کو چیئرمین کو کمپرومائز کیا گیا, انڈر پریشر لایا گیا, اور اس کے بعد وہی چیئرمین جو پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر میں 10-15 لوگوں کو گرفتار کر لوں تو موجودہ حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی, اور ان 10-15 لوگوں میں ایک آدمی تو ایسا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی صحت بہت کمزور ہے, اسے کچھ ہو نہ جائے. تو پھر وہی چیئرمین جو ہے وہ بعد میں پھر وہ نہ 15 بندوں کو اریسٹ کر سکے, نہ وہ جو ہے وہ کوئی کیس بنا سکے. تو یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب اس میں آپ صرف کہیں کہ جی چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. بھئی کیوں چیئرمین کے خلاف کیوں ہونی چاہیے؟ چیئرمین کا جب وہاں سے جہاں سے اس کا کردار شروع ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے یہ سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک انتقامی کارروائیاں کی, ایک ادارے کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا, اسے مس یوز کیا, ان لوگوں کے خلاف بھی تو ہونا چاہیے نا. اب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی ریمانڈ کم ہو گیا, جی یہ دیکھیں جی یہ چیز ہو گئی. وہ بھئی یہ آپ کے لیے ہوا ہے نا, اب ہم نے تو سارا بھگتا ہے. تو اب آپ کو اگر یہ رعایت مل رہی ہے, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ نیب جب میرٹ پہ کام کرے گی تو 14 دن کے ریمانڈ کے باوجود جو ہے وہ ثابت کر سکے گی اگر کیس درست ہے تو, اور اگر وہ نہیں کر سکی تو پھر 90 دن میں بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ بات کریں طاہر صاحب. جی یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ کو حکومت میں آئے ابھی 2 مہینے, پہلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں نے یہ کوشچن اٹھایا تھا NCA والی امور پر. آپ نے بھی اس کے بعد ان کے پیپر لے آئے, کیبنٹ کی چیز لے آئے, کہ آپ نے ابھی ان کے خلاف کیوں نہیں FIR کرائی, FIA میں کیوں نہیں دیا, کیس کیوں نہیں کیا, کہ یہ تو ایک سراسر ظلم ہے قوم کے ساتھ. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ وہ ایک کیبنٹ سے فیصلہ ہوا تھا, گو اس وقت بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ جی وہ ایک انہوں نے اس طرح سے خط لہرایا اور اس کے بعد کیبنٹ کو بھی کچھ نہیں بتایا, اور کیبنٹ کے ایک ممبر نے یہ ان سے پوچھا بھی کہ جی ہمیں بتا دیں کہ اس میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جس لیول پہ فیصلہ ہوا ہے اس لیول پہ اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے, اسے ڈی سیل کیا گیا, اسے دیکھا گیا, اس میں جو کچھ تھا وہ جس حد تک کیبنٹ نے الاؤ کیا وہ آپ کے جو ہے وہ بات علم میں لائی گئی ہے. اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے, وہ کمیٹی جو ہے وہ سارے ان جو قانونی تقاضے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے اس کے رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو پیش کرے گی. تو اس میں کیبنٹ جو ڈیسیجن کرے گی, اور جس ڈپارٹمنٹ کو وہ نیب ہے, وہ FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, جو بھی اس کا لیول ہے, تو اس کے اوپر یقیناً انکوائری بھی ہوگی, FIR بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ گرفتار بھی ہوں گے اور وہ پروسیکیوشن فیس کریں گے. آپ نے نیب ریکوری کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے زیادہ جتنی ریکوری کی ہے وہ نیب افسران کی جیب میں زیادہ پیسے کیے ہیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے میں نے بات کی. جن افسران کے ایسے بیان مینٹ ہیں, آمدنی سے زیادہ ذرائع ان کے پاس دولت ہے, کیا آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ دوسرا, TTP کے ساتھ جو مذاکرات آپ کے جو آج بریفنگ ہوئی ہے, کیا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی چھتری اور آئین پاکستان, تو کیا ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک تجویز کہہ لیں یا ایک رائے کہہ لیں, یہ تو موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو بہکایا گیا اور جن کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف استعمال کیا گیا, ان میں سے کچھ کردار تو ایسے ہیں کہ جن کا جرم جو ہے, جن کا کردار جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. لیکن شاید ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اب ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, تو کیا ان کو واپس نہیں لانا چاہیے, یا کیا ان کو اسی جگہ پہ اس مقصد کے لیے یا ان حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کل کو جو ہے وہ بھی بڑے ہو کے جو ہے وہ اسی ماحول میں آگے پلے بڑھے اور وہ بھی دہشت گرد بن جائیں. تو اس لیے اس میں ایک رائے موجود ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ہتھیار جو ہے وہ رکھیں, اور جو ہے وہ ایک شریف شہری کے طور پہ, لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ قانون اور آئین کو تسلیم کرتے ہوئے جو آگے سوسائٹی کا
जो है वो हिस्सा बने। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये जी देखें, नैब अफसरान के हवाले से जो है, देखें नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। उसके चेयरमैन का फैसला जो आने वाले 1-2 रोज़ में हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा नैब का चेयरमैन आएगा जो न सिर्फ वहाँ पे इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो पूरा करेगा, बल्कि नैब के अंदर जो मौजूद खराबियाँ हैं उनको भी दूर करेगा। जी मैडम भी बैठ रही हैं, कुछ अदवियात के मामला थे, उसमें अरबों के करप्शन के हवाले से आपने बात नहीं बताया। अभी भी आपने बहुत सारी चीज़ें गिनी है, फराग गोभी और फ्रंट मैन थे। क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई रेफरेंसेस मुकदमा जिस तरह माजी में आप बोलते रहे, क्या इनको उनका सामना करना पड़ सकता है? आपको तैयारी कर रही है हुकूमत? नहीं, देखिए, जब आप बात इस तरह से आप करते हैं ना, तो आप शायद ये आपकी बात से या इन बातों से ये तसर होता है कि जी क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ हुआ है तो लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ करेंगे। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ जो हुआ, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और इन्होंने जो है वो झूठे मुकदमात बनाए, और अब इतने बेशर्म और ढीठ हैं कि उन झूठे मुकदमात की बुनियाद के ऊपर हमें कहते हैं कि जी देखें जी इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। ओ भाई, ये झूठे मुकदमात आपने बनाए, ये मुकदमात जो है ये वापस होने चाहिए। ये मुकदमात जो हैं इनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होनी चाहिए। और हम ये अदलिया से और मोअज़्ज़ज़ जो हमारा बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों को देख रहा है, हमारी उनसे ये सदा है कि आप जिन लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, या जो लोग आपके स्टे के ऊपर अभी तक वो प्रोसिक्यूटर के तौर पे बैठे हैं या दूसरी पोजीशन पे बैठे हैं, आप उनको ज़रा देखें तो सही ना कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने इनको लगाया, और किस तरह से जो है वो इनको जो है वो कौमी ख़जाने से जो है वो, अब एक आदमी जो इस्लामाबाद बार का मुंतखब सदर था, उस आदमी ने अपने ज़मीर का सौदा किया और अपने उस अहदे को जो है वो उसका सौदा किया, और 1 करोड़ रुपया लेके मेरे ख़िलाफ़ केस में जो है वो वहाँ पे जाके जो है वो खड़ा हो गया। ऐसे बेज़मीर लोगों को जो है वो अगर अदालत के स्टेटस को या स्टे के ऊपर जो है वो उस बात के ऊपर, उस मकाम के ऊपर रखा जाए कि इन लोगों को जो है ना हटाया जाए, ना इनको पूछा जाए, और हर तारीख पेशी की भी जो है वो लाख रुपया जो है वो अलहदा फ़ीस लें, और आने जाने का जो है वो ख़र्चा जो अलहदा लें, तो ऐसी जो खराबियाँ हैं इनके ऊपर जो है वो हम बात भी कर रहे हैं और इनको बेहतर अंदाज से जो है वो डील भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कोई इंतकामी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमें इस बारे में कोई जल्दी नहीं। अब मुन्नस सलाई साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केस जो है, अगर उस केस में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता तो उसकी भी जस्टिफिकेशन जो वो मौजूद थी। लेकिन हमने सुन लें हमने उनको मौका दिया है, वो अपने जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करें, उनका वो सवाल मौजूद हैं, जवाब मौजूद हैं, आप ख़ुद देखिएगा, उसके ऊपर जो फैसला कीजिएगा। तो इसलिए जो कोर्स ऑफ लॉ है, जो प्रोसेस है, वो तमाम चीज़ों पे, वो फरा गोगी साहबा के केसेस हों, वो अपना जुल्फ़ी बुखारी साहब के केसेस हों, या बाकी जो लोग इनके फ्रंट मैन के तौर पे, ये आमर कियानी साहब जो किसी बड़े घर में बैठ के इन्होंने 5 बिलियन, जो उस वक्त की बात है कि जो इन्होंने 5 अरब रुपया वसूल किया था ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उन्होंने पूरे मुल्क से इकट्ठा किया, सारे लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके इसे दिए, और ख़ुद इन्होंने तस्लीम भी किया कि इसमें करप्शन हुई है, फिर उसको हटाया, बाद में उसको दोबारा ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद हैं, और जो मुतल्लका अदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं इस बारे में, वो सारी जो है वो इस बारे में अपना जो है वो प्रोसेस कर रही हैं। लेकिन हम इस बात को मुनासिब नहीं समझते कि हम हर केस के बारे में जो है वो आप वही तर्ज़ अमल इख्तियार करें कि हम लेके आएँ कि जी ये कागज़ देखें, ये कागज़ देखें। ये सारे मामला हो रहे हैं, जी वो अदारे जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। इस वक्त जो बात वही होती है जो वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दें कि जी ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और जो बात हम करते हैं आज 10 दिन हो गए हैं, ये दें उस बात का जवाब, उसका जवाब ना इनके पास है ना ये देंगे। सनाउल्लाह साहब, दो सवाल है। तो आपने प्रिंसिपल बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में टीटीपी से मुज़ाकरात। सर, कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सैकड़ों लोगों के कातिल लोगों को शहीद किया गया, उनके कैदियों को रिहा करने का डिमांड की जा रही है, तो
आइन इसकी इजाजत देता है। दूसरा, आपने कहा कि 10 दिन हो गए, इमरान खान ने मलिक रियाज वाले केस का भी तर्जुमा दिया, आपके पास भी 10 दिन हो गए, आपने सबूत दिखाए थे अभी सबको, आप लोगों ने क्या किया? कानूनी कार्रवाई आपने किस किस्म की? नहीं, देखिए, जो सबूत आपको दिखाए थे वो नाकाबिल तरदीद हैं और वो बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके सामने जो है वो पेश किए गए। उसका जवाब जो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं दिया, ये इन 10 दिनों में उन्होंने मेरा ख्याल है कि 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इधर उधर की सारी बातें उन्होंने की हैं। कभी वो नैब का जो है वो अमेंडमेंट्स का बयानिया, कभी खुर्रम दस्तगीर साहब की बात, तो सारी चीज़ों को लेके चले हैं, लेकिन इसका उन्होंने जवाब जो है वो नहीं दिया। हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें एज गवर्नमेंट तो हमने इसमें कुछ नहीं करना। जो अदारे हैं, FIA है, बाकी जो अदारे हैं जो करप्शन के मामलात को डील करते हैं, नैब है, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उनकी ज़िम्नियाँ जो है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो हमने आगे यहाँ पे नहीं पढ़नी। ना उनको ये इजाज़त है कि आप हर ज़िम्नी जो है वो उसको लीक करें। वो जब तफ्तीश अपनी मुकम्मल कर लेंगे, जिसको गुनाहगार ठहराएंगे वो भी जो है वो आपके सामने बात आ जाएगी, अगर कोई नहीं गुनाहगार ठहरेगा तो वो भी सामने आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने अब फैसलाबाद की बात की है, वहाँ पे वो 1 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये फरा गोगी साहब निकल आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर किसी जगह पे एंटी करप्शन, किसी जगह पे FIA और कुछ जगहों पे नैब जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किए हुए है। उसका जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा वो उससे आपको इन्फॉर्म कर दिया जी। जी आज की क्वेश्चन जो आप 2 क्वेश्चन जुमाते हैं, पीपल्स पार्टी और NP उनकी लीडरशिप डायरेक्ट विक्टिम रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। तो आज की इस ब्रीफिंग में एक तो उनकी तरफ से शामिल कौन था और एक कलेक्टिव राय क्या थी, क्या पार्लिमानी पार्टीज के रहनुमा इससे मुतमईन थे और उनकी तरफ से कोई मुख्तलिफ इस तरह का एतराज़ तो नहीं आया? पीपल्स पार्टी और NP की तरफ से देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आसफ अली जरदारी साहब खुद मौजूद थे वहाँ पे और बाकी जमातों की भी जो है वो मेन लीडरशिप में से लोग वहाँ पे मौजूद थे और जो अस्करी क़यादत है उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उन्होंने तो सिंपल और एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो ब्रीफ किया सबको। उन्होंने तो अपनी किसी राय का जो है वो इज़हार नहीं किया और ना ही जो है वो किसी चीज़ का जो है वो उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद जब फिर पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप ने बात की है तो उसमें जो आसफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने जो बात की है वो पूरी तरह से इस बात के हक़ में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए और डायलॉग के नतीजे में जो है वो जो भी पेशरफ्त हो उसके ऊपर ना सिर्फ पार्लिमानी कमेटी जो आज वहाँ पे मौजूद थी बल्कि उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए और ये सारा मामला जो है अंडर दी ओनरशिप एंड गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी, बल्कि उनका भी यही कहना था कि इसकी ओनरशिप जो है वो पार्लियामेंट को लेनी चाहिए और ये अंडर दी गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई वहाँ पे डायलॉग से मुतल्लक जो है वो इतराज़ तो नहीं है, लेकिन जब एक डायलॉग जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर दी लॉ है, तो उसके ऊपर फिर एतराज़ करने की गुंजाइश भी बहुत जो है वो कम रह जाती है। तो ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ही सारा होगा और अगर कोई बात जिस तरह से आपने की है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है तो नहीं होगी वो बात। अगर कोई मुतालबा वो अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं उसके ऊपर बात ही नहीं होगी। जी हाँ जी दौर से ये मुज़ाकरात शुरू हुए जी के साथ और उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि हम भी इस बात के हक में जाएंगे और मेघालय में PTP को लाया जाए। आज की ब्रीफिंग में क्या ये बताया गया है कि उनके जो मुतालबात थे जो है थे कितने लोग अब तक नहीं इसमें इस किस्म की जी सुन लें जी ज़िमनी क्या जी पार्लियामेंट ने माजी में इसी मामले पर 62 मुकाती सिफारिशात मुरतब की थी और आपकी पार्टी पीछ पे थी, उसको ये कहकर रद्द कर दिया गया था कि पार्लियामेंट की सिफारिशात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। किसने कहा था? माजी में आप उठा के देख लें, इस पर काम हुआ था माजी में।
अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट फैसला करेगी या रिकमेंडेशन करेगी? शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो गाइडेंस देगी और उस गाइडेंस में जो है वो मामला जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगे, और इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि जो मुज़ाकरात अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, अंडर दी लॉ होंगे, तो उन पे ऊपर जो है वो किसी को एतराज़ इसलिए नहीं हो सकता कि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। तो उसके बाद तो फिर कोई एतराज़ वाली जो है वो बात जो है वो रह नहीं जाती। जी, इस बारे में मैंने चेक तो नहीं किया। अगर किसी अदारे ने या किसी एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रही है, अगर उन्हें कोई एप्रीहेंशन हुई और उन्होंने अपना वजारत दाखिला को ये लिखा कि इनको ECL पे रखा जाए और ये जाके कहीं वहीं ना रह जाएं, तो फिर जो है वो उन्हें ECL पे जो है वो रखा जा सकता है। तो बाकी फ़िलहाल तो उनका स्टेटस आपके सामने ही है कि वो अब अमेरिका से शुरू हुए हैं तो अब आगे न्यूट्रल के ऊपर आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल ने मुझे कहा था, मेरे साथ वादा किया था कि जी हम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे। तो इसे कोई पूछे कि जब तुमने ये न्यूट्रल से कहा था और उन्होंने आपसे वादा किया था कि हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे, आप उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, आप एक सियासी जमात के इतने बड़े जो है वो रहनुमा थे, तो आपको उस वक्त ये शर्म, ये ख्याल नहीं आया कि वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बना सकते थे? ये जो आपने उनकी बात के ऊपर जो है वो यकीन किया और अब आप बैठ गए और अब आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा था नहीं बनाएंगे तो उन्होंने जो है वो बना दिया है। तो ये अब जो है मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद ही इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि आपकी कौन सी बात सही है, आपको जो है वो कौन सा बयानिया जो है, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है, ये इस बात के ऊपर आपका अब एतमाद है या आपका बेस है कि आपको निकाला गया, या वो जो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश लेके चले थे। थैंक यू वेरी मच। साहब जी, एक इनका भाई मर्डर हुआ जर्नलिस्ट का, इसको देख लीजिए। हाँ, ले आए इनके भाई का मर्डर हुआ है सर, डेरा गाजी खान। उधर ऑफिस आ जाए, ये दे दें इधर, साथ ही चले जाए, दफ्तर चले जाए ना, वो किसी का हवाले कर देंगे। ठीक, ये दे दें।